دو باتوں میں آپ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. ایک تو جو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کیا آپ سوچ رہے ہیں, آپ کی کل ملاقات ہوئی اور کنکلوژن آپ کا یہی ہے کہ وہ نہیں جا رہی گورنمنٹ کے ساتھ. سیکنڈلی جو مذاکرات تھے آپ کوشش کر رہے ہیں, بٹ اب تو خان صاحب نے خود کہہ دیا کوئی مذاکرات نہیں ہونے, اگرچہ دوسری طرف سے بھی کہا جا رہا ہے ہم تو کر ہی نہیں رہے تھے پہلی مذاکرات, سو پھر اب وہ کدھر ہیں؟ دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ ایک تو نیائی صاحب سے آج آپ نے ملاقات کرا دی, میں بھی شکریہ آپ کا ادا کروں گا. ہم پھر کروا دیں گے اگلے ہفتے. ہاں اگلی دفعہ تو میں جب بھی کہیں گے آپ ان کے لیے تو حاضر ہیں. ہمارے یہ جو ہمارے انٹلیکچوئل وہ بھی ہیں نا, یہ گرو ہیں. تو اس میں پہلی بات تو سر یہ جو ہائیبریڈ ہے نا, یہ نکاح مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. ہائیبریڈ سسٹم کا جو انجن اور بیٹری ہوتی ہے نا, وہ اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہائیبریڈ سسٹم میں ایک معصوم اور ایک ظالم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دونوں ہی ظالم ہوتے ہیں یا دونوں. بھائی کس نے تمہیں کہا ہے کہ ہائیبریڈ کے اندر تم بیٹری بن کے اپنا فائدہ تو نکالتے جاؤ اور دوسرے کو بلیم بھی کرتے جاؤ کہ جی میں اس کی وجہ سے ہوں ورنہ تو میں نہیں. زبردستی پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا ہوا جی, مجھے نیچے سے وہ لگایا ہوا, مجھے فارن منسٹر بنا دیا. یہ سب فراڈ ہے. 54 سال سے چل رہا ہے اس ملک کے اندر. ہر سیاستدان جو ہے اپنے اختیار کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے وہاں تک پہنچتا ہے. پھر جب اسے لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے عوام میں ان پاپولر ہو رہا ہے, تو پھر وہ ان پہ بلیم ڈال کے اپنے لیے ایک تنگ گلی ڈھونڈتا ہے کہ جی میں. ٹھیک ہے, تو یہ تو میرا ہائیبریڈ کے بارے میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کنڈیم تو کر سکتے ہیں جو پارلیمان میں ہوا, اگر نہیں آپ کو پتا تھا تو بتا تو سکتے ہیں کہ مجھے تو بتایا مجھے بتائیں. یہ ایک صفحہ ریزائن کا لکھنے میں 4 پرائم منسٹر ریزائن دیکھیں, میں دیکھوں گا کون سا بڑا ہوگا جو پھر ہائیبریڈ لائے گا. بھائی کوئی سیاستدان کوئی گھٹنوں پہ کھڑا ہو جائے, باتیں کرا لیں جتنی مرضی, کرنا کچھ نہیں, 100 گز باروں گز نہ پھاڑوں. اسی طرح سے جی میرے پاس تو اختیار نہیں ہے. بھئی اختیار نہیں ہے, آئین نے جس کو اختیار دیا ہے اسی کو ٹانگو گے تو مسئلہ ٹھیک ہوگا. مطلب جب تک آئینی اختیار جیب میں رکھنے والے اپنے آپ کو محکوم ثابت کرتے رہیں گے, اس کے مطلب یہ ہوگا کہ اصل میں مجھے پتہ ہے کیا نہیں ہے. جیسے نیائی صاحب فرما رہے ہیں, بہت سی چیزوں میں میرا ان سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ جو چوری کر رہا ہے اس کو تو آپ کچھ نہ کہیں اور آپ کہیں جی اس بچے کو انسٹیگیٹ کس نے کیا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے. بھئی چور تو پکڑو گے تو پھر چور انسٹیگیٹر پکڑا جائے گا. تو اس لیے یہ سیاستدان اب آپ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے معاملات ایسی چلتے رہیں گے. اب میں اس طرف آ جاتا ہوں. دیکھیں جی, مذاکرات اور جتنے اس وقت کے حالات ہیں اس کے اندر کبھی بھی, یہ حفیظ صاحب کی بہت تاریخی ان کا مطالعہ ہے, جیل میں پڑا ہوا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ مذاکرات نہیں کیا کرتا. حکومت مذاکرات کیا کرتی ہے. یہ ایک طرف تو جیل میں ڈالا ہوا ہے, پھر دوسری طرف آتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہو, اور جی جو 9 مئی کے ملزم ہیں ان کو پھانسی دے دو. بھائی مجرم کسی کو بناتے نہیں ہو, کیس کسی کا بتاتے نہیں ہو, جرم کسی پہ ثابت نہیں کرتے ہو, اور اس کے بعد جو ہے تم تقریروں کے ذریعے, وزیروں کے بیانات کے ذریعے, وہ ہارے ہوئے وزیر جو اپنے علاقے میں ڈسپیکیبل پرسنالٹیز بن چکی ہوئی ہیں, مطلب جو اپنی گلی میں نہیں نکل سکتے, ان کے بیانات سنیں, وہ ہر ایک کی توہین کرنے پہ چلے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کا ایشو یہ ہے کہ آپ مذاکرات حکومت نہیں کرنا چاہتی اور کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہتی. پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ ہم نے حکومت سے نہیں کرنا ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے. اب مجھے آپ پنجرے میں بند کریں, اس میں پنجرے میں ڈال کے مجھے ٹانگ دیں پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے, اور پرائم منسٹر صاحب ہوئے تو میرے نال گل کر. بھئی کون بات کرے گا اس جہالت میں؟ بھٹو صاحب نے بات کی تھی, آپ تو اس وقت پتہ نہیں پیدا بھی ہوئے تھے نہیں, کہ اس وقت جب مذاکرات ہوئے تھے تو آپ حیران ہوں گے کہ جو نیائی صاحب کو اس چیز کا ڈیفینیٹلی انہیں تھوڑا سا یاد ہوگا, مجھے تھوڑا کہ وہ لوگ جن پہ دہشت گردی کے مقدمے تھے, جن پہ بم کیسز بنائے ہوئے تھے, جن کے ساتھ جیلوں میں ظلم ہوا تھا, ان ساروں کو لا کے ٹیبل کے سامنے بٹھا لیا بھٹو صاحب نے. سو مذاکرات ابھی نہیں ہو سکتے. مذاکرات صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو حکومت کر سکتی ہے. مذاکرات کرنے کے لیے حکومت کو سیاسی قیدیوں کو چھوڑنا پڑے گا. مذاکرات زرداری صاحب کر سکتے ہیں, مذاکرات شہباز صاحب کر سکتے ہیں, مذاکرات یہ حکومت کر سکتی ہے, لیکن ان کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے. اس وقت بات چیت تو ہر وقت, میں تو اس چیز کے. اور دوسری بات یہ بھی ہے
کہ عمران خان کے ساتھ یہ چونکہ بہت زیادہ جانتے ہیں حفیظ صاحب، ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کے توسط سے، عمران خان ڈیل نہیں کرے گا ان سے، وہ ملک سے نہیں بھاگے گا، انہیں بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے، نہ ڈیل کرنی ہے نہ بھاگنا ہے، تو پھر مذاکرات ہی کرنے ہیں نا آخر میں، تو مذاکرات کر لیں اس سے پہلے کہ پبلک میں اس کی پاپولیرٹی چھت پھاڑ جائے۔ ابھی تو روز یہ اس کا جلسہ کراتے ہیں، 80% ایئر ٹائم آپ بھی اس کو دیتے ہیں، سارے چینل اسی کو دیتے ہیں، آدھا حکومت دیتی ہے اس کو، آدھا وہ خود لے لیتا ہے، اور جس دن جلسہ ہوتا ہے جلسے کو روک کے 100% اس کا ہو جاتا ہے۔ پچھلے 1.25 سال سے وہ مسلسل اس کا قد جو ہے وہ 6 فٹ سے بڑھ کے جو ہے 14-15 فٹ ہو چکا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ رائٹ، سو میں آپ سے مولانا کو بھی پوچھتی ہوں، بٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب کیونکہ کہا خاص طور پہ دورانی صاحب نے بھی ریمائنڈر دیا کہ یو نو کہ اس وقت قیدی 804 کیا سوچ رہے ہوں گے، سو ایگزیکٹلی اگر ادھر سے بھی ریجیڈیٹی ہے، ادھر سے بھی کوئی شوق نہیں ہے بات چیت کرنے کا، اور 2 سال تو گزر گئے، چلے جیل میں بھی سال گزر گیا، سو یہ اسی طریقے سے ٹائم گزر جائے گا، 4-5 سال اور گزر جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ تو مجھے جو ہے اب بڑا ابھر کے دینا پڑے گا، جو گفتگو ہم نے کی ہے اور جو دورانی صاحب نے جس طریقے سے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے اور جس طریقے سے نبض شناسی کر کے بیماری مرض کی تہ تک پہنچے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ ساری بات ہے اور اس کے باوجود وہ حکومت سے مذاکرہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو زیادہ ہم سے کمپریہنشن ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اس بات پہ شاید اس کو درخور اتنا ہی نہ سمجھے، کیوں نہ سمجھے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں نا امریکہ میں کہتے ہیں ویئر دا بک اسٹاپ، کہ کہاں اختیارات کا منبع کدھر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دورانی صاحب بادشاہ آدمی ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں، اور ان کے جو ہے مزاج یار جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا کے ٹھہر سکتا ہے۔ ہائیبرڈ نظام کو اب مورد الزام تو نہیں ٹھہرایا گیا، یہ کہا گیا کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ جی ہائیبرڈ نظام میں عمران خان صاحب نے 2018 میں نہیں لینا چاہیے تھا، کیوں لیا ہے؟ جب آپ نے RTS کے تحت 47 کے تحت اقتدار لیں گے تو اس گلین دین میں پھر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ بااختیار حکومت کریں گے تو نہیں کر سکتے۔ یہ بحث ہی دوسری ہے۔ اب جو نظام ہے جس کے ساتھ ملک چل رہا ہے اسی کے تحت مسئلہ آپ حل کریں گے نا۔ بھٹو صاحب کی مثال دی ہے، بھٹو صاحب کے وقت میں یہ علیحدہ بات ہے کہ بھٹو صاحب جو ہے خود ایک بہت بڑے سیاستدان تھے، اور انہوں نے آخری جو باتیں کی if I'm assassinated اس میں واشگاف الفاظ میں بڑی اچھے طریقے سے کی، جن کو بھٹو کی بہت تھوڑی باتیں جن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اور میں یہ ہے کہ وہ اس بات کے دل سے ان کو یقین تھا کہ یہ جو سیاسی بحران ہے یہ اس کا حل سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ لیکن مطلب یہ نہیں تھا کہ جو لوگ جیل میں تھے، جاوید ہاشمی تھے یا بڑے بڑے ہمارے دوست تھے اس وقت، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، نہیں، عمر شلا کے بعد ہی سارے رہا ہوئے تھے، اس وقت تک حکومت خانوں میں رہے تھے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس یہ ساری زمینی حقائق ہیں، معروضی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کے سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کر لیں۔ ٹھیک، اگر ایسی چشم پوشی کر کے اور میں بھی دورانی صاحب کا ساتھ دے دوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی بندہ بھی ہم سے نشاندہی نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سارے بندے جو ہے ایک آنکھیں بند کر کے، ایک آنکھ بند کر کے اور مسئلے کا حل بتائیں گے۔ پہلے حقائق کا ادراک کریں، جو زمینی حقائق ہیں اس کی کمپریہنشن ہو۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس لیے صدق کے دل سے سمجھتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، یہ جو پیکج شہباز شریف کو دیا ہوا ہے عمران خان کے خلاف، دورانی صاحب میں جو ہے بے بس ہے، کیونکہ ہم نے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار میں ایک دوسرے کی بندر بانٹ کرنی ہے، اور یہ ایک دوسرے کرتے رہیں گے۔ میں تو تب بھی کہتا تھا کہ خدا کے واسطے کہیں بھی بریک ہو اور کوئی بندہ جا کے اس چیز کو روکے۔